مستقی اعلی حضرت جشن غوث کبرا، جشن غوث کبرا، واہ ماشاءاللہ۔ اور بولا کر اپنا روزہ کب دکھایا جائے گا۔ تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے ایک شعر سنیے کہ مسلک احمد رضا کا نعرہ ہر سو دہر میں، نعرہ ہر سو دہر میں، کہ مسلک احمد رضا مسلک احمد رضا کا نعرہ ہر سو دہر میں لگ رہا تھا، لگ رہا ہے، لگ رہا تھا، لگ رہا ہے، اور لگایا جائے گا۔ لگ رہا تھا، لگ رہا ہے، اور لگایا جائے گا۔ اور بولا کر اپنا روزہ کب دکھایا جائے گا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ عاشقان غوث کو سیراب کرنے کے لیے، محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ، کہ عاشقان غوث کو سیراب کرنے کے لیے، کہ عاشقان غوث کو سیراب کرنے کے لیے قیامت فیض کا، قیامت فیض کا دریا بہایا جائے گا۔ قیامت فیض کا دریا بہایا جائے گا۔ قیامت فیض کا، قیامت فیض کا دریا بہایا جائے گا۔ واہ ماشاءاللہ۔ دل کو خوشی سے بڑھ کے بھی ایک چیز مل گئی، دل کو خوشی سے بڑھ کے بھی ایک چیز مل گئی، یاد نبی بصورت تعویذ مل گئی۔ ہوتی ہے کیا بلندیاں معلوم تب ہوا جب سے مجھے حضور کی دہلیز مل گئی۔ ہوتی ہے کیا بلندیاں، ہوتی ہے کیا بلندیاں معلوم تب ہوا جب سے مجھے حضور کی دہلیز مل گئی۔ بہت ہی اچھی شاعری، پیارا انداز، کوثر و تسلیم میں بھلا ہوا کلام، مداح خیر الانام، بلبل چمن مدینہ، حضرت حافظ محمد رضا غزالی مدث اللہ العالی والنورانی کی زبان عطر نشان سے سماعت کر رہے تھے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ کر رہے تھے۔ میری دعا یہی ہے کہ کسی بھی بزم میں جانا نبی نبی کہنا، ذرا محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ کسی بھی بزم میں جانا نبی نبی کہنا، وجود اپنا بتانا نبی نبی کہنا، فرشتے لحد میں سوال جب پوچھے کوئی جواب نہ دینا نبی نبی کہنا، کوئی جواب نہ دینا نبی نبی کہنا۔ اب آئیے نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایک اور لہجہ جو باقی رہ گیا، بس 3 شعر کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ عزیز گرامی وقار مداح رسول جناب ساجد رضا سلمہ تشریف لا رہے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ نیا چراغ ابھی روشنی کی مشق میں ہے۔ نیا چراغ ابھی روشنی کی مشق میں ہے، ہوا سے کہہ دو کہ ذرا بھی چہل پہل نہ کرے۔ ماشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ آئیے حضرات محترم، کچھ عرض و معروض سے پہلے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے، جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی 300 سال کی توبہ کو قبول کیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے، جن کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا اس آگ کو گلے گلزار بنا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑھاپے میں بھی جوان بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دیا گیا تھا۔ رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں فقط ابو بکر صدیق کو صداقت کا تاجدار بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں حضرت عمر کو عدالت کا نمودار بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں حضرت علی کو داماد پیغمبر اور شیر خدا بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کے چھت پر چڑھا کر آزان دلوایا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے، جن کے صدقے میں حضرت نعمان بن ثابت کو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں اختر رضا خان کو تاج الشریعہ بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں امجد شریف الخان امجدی کو شریف الخان امجدی کو صد الشریعہ بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں خواجہ معین الدین چشتی کو سلطان الہند بنا دیا گیا تھا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھے، جن کے صدقے میں امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت بنایا گیا تھا۔ جب تمام قلم کاروں نے اپنے قلم کو روک لیا، تب میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام غوث اعظم کانفرنس، کچھ میں 4 سے 5 منٹ میں ممکن تو نہیں ہے، پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ 4 سے 5 منٹ میں کچھ بیان کر دوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کی سرزمین پہ پیدا ہوئے،
آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ ہے، والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر، وہ دلیر، وہ مجاہد مرد ہے جنہوں نے صرف 3 سال کی عمر میں سینکڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ آپ وہ بہادر مرد ہے، آپ وہ بہادر انسان ہے، آپ وہ دینی انسان ہے جنہوں نے اپنی کم عمر میں بہت سارے کارنامہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے والدہ ماجدہ سے فرماتے ہیں، اے میری ماں، میں نے آپ پر احسان کیا ہے۔ آپ کی امی جان گھبرا جاتی ہے کہ آخر بیٹا تو اتنا چھوٹا ہے، تم کو میں دودھ پلاتی ہوں، تمہیں میں پوستی ہوں، تمہیں میں پالتی ہوں، آخر تم نے مجھے اتنی چھوٹی عمر میں احسان کیسے کر دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، امی جان آپ یاد کرو جب میں بچہ تھا، جب میں جھولے میں کھیلا کرتا تھا، جب میں جھولے میں کھیل رہا تھا، آپ کے گھر کچھ ڈاکو آئے تھے، کچھ ڈاکو لوگ آپ کے گھر آئے تھے آپ کے بلاತ್ಕಾರ کے لیے، لیکن میں اس جھولے کے اندر سے شیر کی دہاڑ جو دہاڑا تھا وہ ڈاکو واپس چلے گئے تھے۔ امی جان آپ بتاؤ کہ ایک ماں کی عزت ایک چھوٹا سا بچہ بچا لے، وہ مجاہد ہے کہ نہیں، وہ بہادر ہے کہ نہیں؟ آپ کی امی جان کہتی ہے، ہاں بیٹا آپ نے واقعی میں مجھ پر احسان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امی جان جب میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا، آپ وہ بہادر مرد ہے، آپ وہ دلیر انسان ہے کہ پیٹ کے اندر رہ کر بھی اپنی ماں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا، آپ ایک مرتبہ باغ میں ٹہلنے گئے تھی، باغ کے اوپر انگور کے گچھے کو آپ پکڑنا چاہتی تھی، انگور کے گچھے کو آپ توڑنا چاہتی تھی، اس انگور کے گچھے کے اوپر ایک زہریلا سانپ تھا، میں نے اس سانپ کو یعنی وہ سانپ کو میں نے بھگایا تھا۔ بتاؤ امی جان پیٹ میں رہ کر بھی کوئی بیٹا اپنی ماں کی جان بچائے، اپنی ماں کی حفاظت کرے، بتاؤ میں نے آپ پر احسان کیا کہ نہیں؟ آپ وہ بہادر اور وہ دلیر مرد ہے جنہوں نے اپنے کم عمر میں بہت سارے کارنامہ دکھایا ہے۔ وقت تو نہیں ہے کہ تفصیل سے واقعہ بیان کیا جائے، بس تھوڑی سی مختصر واقعہ پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ آپ جب چھوٹی سی عمر میں جب مکتب جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک آواز آتی تھی، بیٹا عبدالقادر، بیٹا عبدالقادر تم محبوب بنو گے یا عشق کرو گے؟ آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ آخرکار ایک دن اپنی امی جان سے عرض کرتے ہیں، اے میری ماں، اے میری امی جان، جب میں اپنے راستے سے مکتب جاتا ہوں تو مجھے غیبی آواز آتی ہے کہ بیٹا عبدالقادر تم محبوب بنو گے یا عشق کرو گے؟ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عشق میں کیا فرق ہے اور محبت میں کیا فرق ہے۔ عشق میں ہوتا یہ ہے کہ آج بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، وہ محبت تو کرتے ہیں، عشق تو کرتے ہیں، لیکن مجھے خبر نہیں ہے کہ عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ نوجوانوں غور سے سنو، محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ صرف دل دیا جاتا ہے، اور عشق میں یہ ہوتا ہے کہ دل بھی دیا جاتا ہے اور جان بھی محبوب کے قدموں میں تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہے عشق اور محبت میں فرق کہ محبت میں صرف دل دیا جائے اور عشق میں دل بھی دیا جائے اور محبوب کے نام پر جان بھی دیا جائے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ انگلی کے حسن یوسف پہ کٹی تھی انگشت زنا، سر کٹاتے تھے تیرے نام پہ میدان عرب، وہاں عشق کیا تھے کہ وہاں پہ سر بھی کٹ رہا تھا، انگلیاں بھی کٹ رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے محبت اور عشق میں فرق۔ آپ کہتے ہیں کہ امی جان جب میں مکتب جاتا ہوں تو راستے میں غیبی آواز آتی ہے کہ بیٹا عبدالقادر محبوب بنو گے یا عشق کرو گے؟ آخر امی جان میں اسے کیا کہوں، میں اسے جواب کیا دوں؟ آپ کی امی جان کہتی ہے، بیٹا جب تم جانا تو چوراہے پہ ایک بابا بیٹھتے ہیں، وہ بڑے ہی اللہ والے ہیں، وہ بڑے ہی نیک دل بزرگ ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لینا۔ وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری دن اس بابا کے پاس پہنچتے ہیں، اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے یہ سارے حالات دریافت کرتے ہیں کہ بابا ذرا آپ یہ بتائیں کہ جب میں مکتب جاتا ہوں تو مجھے غیبی آواز آتی ہے کہ بیٹا عبدالقادر تم محبوب بنو گے یا عشق کرو گے؟ بابا بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے؟ میں جواب کیا دوں؟ وہ
तो बाबा कहते हैं कि बेटा अब्दुल कादिर तुम कल आना, इसी वक्त मैं इसका जवाब दे दूंगा। जब कल पहुंचते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला तो बाबा वहां नजर नहीं आते हैं। आखिरकार आप दिल में सोचते हैं कि क्या अल्लाह वाले भी झूठी वादा कर सकते हैं, क्या अल्लाह वाले भी झूठ बोल सकते हैं। उतने ही देर में चंद खेलने वाले बच्चे वहां पे आते हैं और कहते हैं अब्दुल कादिर तुम क्यों परेशान हो। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि देखो यहाँ पे एक बाबा बैठा करते थे, एक बुजुर्ग बैठा करते थे, मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ। वो कहते हैं अरे मैंने उनको जंगल में देखा है, वो जंगल में है। आप दौड़ते हुए जंगल में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो मर चुके हैं, उनके जिस्म को, उनके बदन को कौवे और जंगली जानवर नोच के खा रहे हैं। वहां पे भी आप दिल में सोचते हैं कि क्या अल्लाह वाले झूठी वादा कर सकते हैं, क्या बुजुर्गाने दिल भी झूठी वादा कर सकते हैं। इतना सोचना था कि उस मरे हुए बुजुर्ग के अंदर से आवाज आती है कि बेटा अब्दुल कादिर तुम ये मत सोचना कि मैंने तुमसे झूठी वादा किया था। बस तुम्हारे सवालों का जवाब यही है कि अगर तुम में महबूब बनने की ताकत हो, तुम में महबूब बनने की ताकत हो तो मोहब्बत करना, और इश्क करने की ताकत हो तो मेरी हालत को देखो कि इश्क में कुछ भी हो जाता है, जाने भी जा सकती है, दिल भी दिया जाएगा, जान की जिस्म की भी कोई परवाह नहीं करनी पड़ेगी। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला तौबा करते हैं और ये कहत कर लेते हैं कि वाकई में अल्लाह वाले कभी झूठ नहीं बोला करते, अल्लाह वाले कभी झूठी आहत नहीं किया करते, अल्लाह वाले कभी झूठी वादा नहीं किया करते। उसके बाद से सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला ये आहत कर लेते हैं, ये ठान लेते हैं कि मुझे महबूब बनना है, मुझे मोहब्बत करना है। मेरे नौजवानों, इश्क और मोहब्बत में ये फर्क है। जहाँ भी तुम इश्क और मोहब्बत की बात करना, ये फर्क को सामने में जहन में नशी कर लेना कि जहाँ पे मैं मोहब्बत करूंगा क्या मैं दिल दे रहा हूँ या दिल के साथ महबूब के कदमों पर जान भी लुटाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आखिरकार सिर्फ यही बात कह देना चाहता हूँ कि आप मोहब्बत भी करो, इश्क भी करो, लेकिन इश्क उनसे करो जिसने आपको पैदा किया है, जो आपको रोजी रोटी देता है, यानी उस परवरदिगार से इश्क करो जो आपको सुबह शाम खिलाता है। उस रसूल हाशमी से मोहब्बत करो जो रसूल हाशमी आपकी शफाअत का ज़ामीन है, आपका शफाअत का ज़ामीन है। मोहब्बत और इश्क में सिर्फ यही फर्क है। इतना सोच कर मोहब्बत करना, अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करो, लेकिन इश्क उनसे नहीं करो जो गैर ख्वाहिशात लड़कियां से भी कभी इश्क नहीं करना, सिर्फ इश्क करना तो अल्लाह और रसूल से इश्क करना। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कहने और सुनने में जो भी गलतियां और खामियां रह गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़र्रे अर्ज़े हरम चेहरे का गाज़ा हो गया और आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। बलागत इसको कहते हैं, फसाहत ऐसी होती है जो हर दिल में उतर जाए, खिताबत ऐसी होती है। बहुत ही कम उम्री में, बहुत ही मुदल्लल मुफस्सल अंदाज में अभी अभी आप तकरीर समाप्त कर रहे थे। अल्लाह ताला मौसूफ की उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और ज़बान में कुव्वते गोयाई अता फरमाए। 3 शेर लेकर हमारे और आपके बीच शायर इस्लाम हजरत संगम बिहारी तशरीफ ला रहे हैं। इस शेर के साथ के मांगी हुई दुआ में जलवे खुदा के देख, मांगी हुई दुआ में जलवे खुदा के देख और नामे मुस्तफा को वसीला लगा के देख। सीने का दर्द कम नहीं होगा तो बोलना, एक बार दिल से नाते नबी गुनगुना के देख। मोहतरम हजरात बिरादरान मिल्लत इस्लाम, मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए किराम व दीगर तमाम हाज़रीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, ये बज़्म गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सजाया गया है, रचाया गया है। लिहाजा मैं हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में चंद शेर आप हजरात के समातों के हवाले करने जा रहा हूँ।
اس سے پہلے کہ آئیے ہم تمامی حضرات حضور آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ علی ناز میں جھوم جھوم کر غلامی کا ثبوت پیش کیجئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد والکرم والا بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات مطلب پیش خدمت ہے، شعر ملاحظہ فرمائیں.